بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ انتہائی خوفناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور یہ آڈیو لیکس مذاق نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ نوعیت کی سیکورٹی بریچ ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اور اسٹریٹجیکلی پاکستان ایک اہم خطے میں واقع ہے۔ اور پاکستان پہ نظریں کس کس کی ہیں؟ جو اس وقت عالمی طاقتیں ہیں ان سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں، اور پاکستان کے دشمن اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں، دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں۔ ہر جگہ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور پاکستان میں جب بھی کوئی واردات ڈالی گئی، وہ ڈالی گئی ہے میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے۔ اور میر جعفر اور صادق کہاں سے دستیاب ہوتے ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر سے ہی دستیاب ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے انہی اپنے پپٹس کو لایا جاتا ہے، پلاننگ کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے کام لیے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ان چیزوں کا علم نہ ہو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو افسوس نہیں ہوتا، ایک ناکامی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ میر جعفر کون ہے، میر صادق کون ہے، اور پاکستان کو کھوکھلا کرنے والا کون ہے، پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبانے والا کون ہے، پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے، پاکستان کو برباد کرنے والا کون ہے، جب ان سب کے ہوتے ہوئے تمام انفارمیشن ہوں، دستاویزی ثبوت ہوں، اور پھر بریفنگ میں بھی یہی بتایا جاتا رہا ہو، پچھلے 20 سال یہی بتایا جاتا رہا ہو، مسلسل بریفنگ دی جائیں، آف دا ریکارڈ بتایا جائے، آن دا ریکارڈ بتایا جائے، جب یہ ساری چیزیں بتائی جاتی رہیں اور پھر انہی پہ ہی تکیہ کیا جائے اور انہی عناصر کو واپس اقتدار پہ مسلط کر دیا جائے، تو اس کے بعد پھر دل بھی دکھتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں، یہ آپ تصور کریں کہ ان آڈیو لیکس میں ہے کیا۔ ایک ایک آڈیو لیکس جو ہے وہ سیکورٹی بریچ ہے، پاکستان کی سلامتی کو بریچ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو ہمیں وزیر اعظم اس وقت آئین کے تحت ہمیں وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ جو وزیر خارجہ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ وزیر خارجہ نہیں ہیں۔ جو وزیر دفاع نظر آ رہے ہیں وہ وزیر دفاع نہیں ہیں۔ جو کابینہ کے دیگر ارکان ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، اور ان کی جگہ پہ امور مملکت کون چلا رہا ہے؟ امور مملکت چلا رہے ہیں غیر منتخب لوگ، اور بدقسمتی سے ان کو سزا ہوئی ہے، بدقسمتی کہہ لیں ان کی کہ ان کو سزا ہوئی ہے، اور عدالت کو مطلوب ہیں، مفروض ہیں، یہ عدالت کا ریکارڈ بتا رہا ہے، ہم نہیں بتا رہے۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں تو اب کچھ مزید ثبوت آ گئے۔ اور پہلے یہی رجیم چینج کے معاملے میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رجیم چینج جو ہے وہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے، اور اس پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور وہی ہوا کہ معیشت کی شرح نمو 6% تھی، اور اب وہ نیچے آ کے 0.2 پہ آ گئی ہے، 6% سے 0.2 پہ آ گئی ہے، اور یہ معیشت کی حال ہے۔ اور جو آڈیو لیکس میں کچھ چیزیں آئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفوں کی، اراکین اسمبلی کے استعفوں کا فیصلہ، اور الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اس کا فیصلہ ان آڈیو لیکس کے مطابق، جو مبینہ آڈیو لیکس ہیں جس کے ابھی تک تردید نہیں آئی، ان آڈیو لیکس کے مطابق اراکین اسمبلی کے استعفوں کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے لندن میں، اور انہی کے پاس سمری جائے گی، وہی اپروول دیں گے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، اور 4 وفاقی وزراء بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور ایک اور نام دیا جا رہا ہے۔ یہ 5 نام بیٹھے ہیں، کچن کیبنٹ بیٹھی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے مستعفی کروانا ہے، اور اس کے بعد یہ سمری جائے گی میاں صاحب کے پاس لندن، اور وہ اپروو کریں گے، ان سے اپروول لے لیں۔ یہ اب سپیکر آفس کا رول کہاں گیا؟ پرائم منسٹر کا آفس کہاں گیا؟ کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تو رول ہی نہیں ہے، سپیکر نے استعفے منظور کرنے تھے۔ سپیکر آفس کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سپیکر آفس بھی کمپرومائزڈ ہے، پرائم منسٹر آفس بھی کمپرومائزڈ ہے، وزراء کے آفس بھی کمپرومائزڈ ہے، اور یہ ساری ہدایات کہاں سے لی جا رہی ہیں؟ لندن سے لی جا رہی ہیں، جن کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ سمپل۔
عدالتوں سے بری ذمہ ہو جائیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تو یہ ہے الیکشن کمیشن۔ تو چیف الیکشن کمشنر کہاں ہے؟ چیف الیکشن کمشنر بھی ہدایات کہاں سے لے رہا ہے؟ اس آڈیو لیکس کے مطابق یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آفس بھی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ الزامات درست ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو مسلسل تواتر سے آ رہی ہیں۔ نمبر 2، پھر یہ آیا جی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں یا کم کرنی ہیں، اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی کر رہی ہیں، اور مریم بی بی ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھا دیں پیٹرول کی قیمتیں، کیونکہ پریس کانفرنس میں بتایا جاتا ہے، ٹویٹس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو میاں صاحب اٹھ کر چلے گئے، یہ مفتاح اسماعیل غلط کر رہا ہے، یہ عوام کے جو ہیں وہ خون خشک کیا جا رہا ہے، عوام کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا ملبہ مفتاح اسماعیل پہ پھینک کے اسحاق ڈار صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھا دیں، یعنی کہ پیٹرولیم پرائسز، اکانومی آپ کی جو پالیسی ہے وہ بھی آؤٹ آف پارلیمنٹ، کابینہ سے باہر چلائی جا رہی ہے۔ جو چیزیں کابینہ نے ڈسکس کرنی ہے، کابینہ میں زیر بحث آنی ہے، کابینہ نے کرنی ہے اپروول دینی ہے، ریجیکٹ کرنی ہے، وہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی واپسی ہونی ہے، نہیں ہونی، کیسے ہونی ہے، وہ بھی وہیں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ اور پلاننگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اب کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اور سسٹم کو آپ نے کیسے گھمانا ہے، بائی پاس کیسے کرنا ہے، قانون کی نظر سے بھی بچنا ہے، اور اپنا الو بھی آپ نے سیدھے کرتے جانے ہیں۔ یہ اس پہ آتی ہے۔ پھر تجارت آپ کی ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، تجارتی پالیسی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات آخر ہو کہاں رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ڈارک ویب ہے، نہیں، یہ ڈارک ویب نہیں ہے، یہ چیزیں کسی محب وطن نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے بہت ساری جو گفتگو ہے وہ میٹنگز کی ہے، میٹنگز میں یہ ڈسکشن، یعنی کہ بند کمروں کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور یہ اس میں بہت کم گفتگو ہے جو کہ ٹیلی فونک ہے، زیادہ گفتگو جو ہے وہ میٹنگز کی بھی ہے، ٹیلی فونک بھی ہے اور میٹنگز کی بھی ہے، دونوں ہیں۔ اب یہ چیزیں آ گئی منظر عام پہ، اب اس پہ مکمل طور پہ خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے بجائے اس کے کہ اصلاح کی جائے، تو یہ ساری گفتگو کے نتیجے میں کہ نہ ہی یہاں پہ پاکستان کہیں نظر آ رہا ہے، نہ پاکستان کے عوام نظر آ رہے ہیں، نہ ہی پاکستان کی اکانومی نظر آ رہی ہے، کہ ان موضوعات پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ریکارڈ پہ ہیں کہ کس طریقے سے 1100-1200 ارب روپے کے جو مقدمات تھے وہ ختم کروائے گئے، اور نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی گئی۔ تو تمام کے تمام پھر اسی طریقے سے آپ پنجاب میں چلے جائیں، بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیوروکریسی تبادلے کیسے کرنے ہیں، چودھری پرویز الہی، مونس الہی، یہ سب کے سب یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اس سے بڑا کوئی سیکورٹی بریچ ہو نہیں سکتا، وہی اسرائیل ہے، وہی بھارت ہے، وہی سارے پرانا ایجنڈا ہے، اور پہلے تو یہ چیزیں ایک اور بھی بتا دوں کہ پہلے یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں کہ زبیر صاحب خود بتا چکے تھے کہ جی میں وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، ایک سیکورٹی میٹنگ چل رہی تھی، جس میں سیکورٹی میٹنگ چل رہی تھی وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا کسی دوسرے کمرے میں، یعنی کہ اس کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی اور اس کو سنا جا رہا تھا۔ کون سن رہے تھے؟ زبیر صاحب نے کہا میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی بہت شور مچایا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کہ ہماری اندر کی گفتگو باہر کیسے آ گئی اور آپ کیسے سن رہے تھے۔ یہ ڈاؤن لیکس سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ اب آڈیو لیکس آ گئی ہیں اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے اداروں کو، تمام اداروں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی اور بھی آڈیوز موجود ہیں، اور وہ آڈیوز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، اور وہ آڈیوز یہ بتا رہی ہیں، اور یہ کیا کہنا ہے، پاکستان سے بھی ہیں، پاکستان سے باہر کی بھی ہیں، وہ آڈیوز یہ بتا رہی ہیں کہ بس ذرا تھوڑا سا ہمیں سیٹ ہو جانے دیں،
اور اس کے بعد دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں اور سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مخالفین کو نہیں بھولے، ہم ہمارے ساتھ جنہوں نے جو ہمارے ساتھ جو ظلم، وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا اور ہمیں اس حال تک پہنچایا، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ گفتگو بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ اس وقت جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ مجھے ایک نظم ہے کہ تجھے دیکھتا کوئی اور، تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت ہماری پوری جو ریاستی مشینری ہے، جو ہماری کابینہ ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمارا وزیر اعظم جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس لیے جناب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ درست کہتے ہیں اور یہ انفارمیشن ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں کر رہے، اور یہ فیصلہ اس وقت ایک پولیٹیکل اور اسٹریٹجک بن چکا ہے، اور اس کو اجتماعی فیصلہ، اور اس کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل تمام پلیئرز شامل ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا کھلم کھلا کہ ہر چیز جو اوپنلی ہو رہی ہے، اور پاکستان اس وقت اس کی نہ تو سوورنٹی رہی ہے، نہ اس کی سیکورٹی رہی ہے۔ سوورنٹی بریچ ہو چکی، سیکورٹی بریچ ہو چکی، اور ہم سب خاموش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ رجیم چینج، اور پھر اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ سائفر کی تحقیقات ہو جانی چاہیے، ان کی تحقیقات ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا گیا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں جی چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب، اور پھر وہ پورے کا پورا بینچ مجھے بہت یاد آ رہا ہے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جسٹس اعجاز افضل خان صاحب، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، وہ سب کے سب بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا وزڈم جو تھا وہ واقعی وزڈم تھا، اور انہوں نے جو کچھ اپنے فیصلوں میں لکھا وہ غلط نہیں لکھا تھا، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ گاڈ فادر کا ذکر آیا تھا، سسلین مافیا کا ذکر آیا تھا، مافیا راج کا ذکر آیا تھا، بنانا ریپبلک کا ذکر آیا تھا، وہ سب کا سب ذکر آیا تھا، اور یہی وتیرہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنے سارے سبق حاصل کرنے کے باوجود، مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود، اور ٹھوکریں کھانے کے باوجود بدلہ کچھ نہیں ہے۔ جب بھی اقتدار ملتا ہے سلسلہ وہیں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا، اور ابھی بھی سب سے بڑا وہ ایک اور وہ بھی ہے کہ پاور پلانٹ، وہ کہتے ہیں چلیں پھر آپ اس کو براہ راست نہیں لانے دیتے تو پھر کسی تیسرے ملک کے ذریعے لے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی اگر تیسرے ملک کے ذریعے لایا تو جی وہ انکل اس کا خرچہ بہت بڑھ جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اربوں کے بلینز کے کاروبار ہیں، بلینز آف ڈالرز کے کاروبار ہیں، ملینز کے نہیں، اربوں ڈالر کے کاروبار ہیں، اور اس میں جو خرچہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ریاست کو جانا ہے، ٹیکس وغیرہ جانا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کرایہ بھی بڑھ جائے گا، اس لیے سیدھا سیدھا واگا بارڈر سے آنے دیں، بات ختم کریں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔